بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ بھائیوں کا، بیٹیوں کا مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ عزت دیتے ہیں، اور میں 2 دن کے لیے خان صاحب کی خواہش پہ فنڈ ریزنگ کے لیے گیا دبئی، جس پر کہ ایک بڑا طوفان کھڑا کیا گیا، اور ایک بہت بڑی پنڈی کے لوگوں کی خواہش تھی کہ شیخ رشید بھی آئے خان صاحب کے ساتھ، تو ورنہ میں تو اتنا دبئی کا شوقین نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے قرآن کی آیت کا سپارہ جو ہے، سپارہ 3 آل عمران کی آیت ہے اور سورت نمبر 61 ہے۔ ان تمام لوگوں پر اللہ کے قرآن نے لعنت بھیجی ہے جو جھوٹے ہیں۔ سپارہ میں اللہ کے قرآن سے سپارہ 3 آل عمران آیت نمبر 61، اللہ نے ان تمام لوگوں پہ قرآن شریف پہ لعنت بھیجی ہے جو کہ جھوٹے ہیں، اور شیخ رشید 101 بار ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے ناموس رسالت کی سازش کی، پلاننگ کی۔ نواز شریف نے یہ سازش کی، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، باقی لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کی کمٹمنٹ تھی، اور یہ وہ جھوٹے جنہیں 5 ججوں نے جھوٹا قرار دیا، خائن قرار دیا، نااہل قرار دیا، نالائق قرار دیا، کرپٹ قرار دیا، ڈس آنسٹ قرار دیا، ایکسٹرا ویگنٹ قرار دیا۔ 5 ججوں نے، جن میں سے 3 نے مستقبل کے چیف جسٹس بننا ہے، اور انہوں نے اپنے جمہوریت کے بل بوتے پر 1 ووٹ کی اکثریت سے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ نہیں، ہم ہی ہیں، یہ جج کیا بیچتے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ وزارت کس کی ہوگی، وزیر اعظم کون ہوگا۔ کل مجھے دبئی میں ملے تھے فؤاد احمد صاحب۔ یہ کیس مجھے پوری امید تھی کہ آج اس کا کچھ ہو جائے گا، اور سب سے پہلے میں چیف جسٹس صاحب کو بھی قوم کی طرف سے شکریہ کے جذبات کے، انہوں نے 72 گھنٹے کے نوٹس میں زینب بی بی کے قاتلوں کا، ورنہ یہ پولیس تو کئی سالوں سے 6 بیٹیوں کے ریپ کو نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ اور میں چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کے مسائل ایسے ہیں، خدا اور رسول کے واسطے ہفتے اتوار کے دن بھی عدالت لگائیں۔ موٹو لیں، قوم بہت ڈپریس ہے، قوم کی پریشانیوں کی انتہا ہے، اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ، مجھے تو یہ آتا نہیں ہے، تحریک انصاف والوں کا مشکور ہوں جو میرے لیے کبھی نہ کچھ 2 لائنیں لکھ دیتے ہیں، کہ گورنر ہاؤس میں بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، زبیر کے دفتر میں انہوں نے 14 لڑکے اور لڑکیاں رکھی ہوئے ہیں جو کردار کشی کرتے ہیں، فوج کی، عدلیہ کی۔ دبئی میں انہوں نے 12 آدمیوں کا ایک سٹاف رکھا ہوا ہے، اور اس کو خود ہیڈ کر رہی ہیں بیٹی مریم۔ یہ کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ ان کو سزا ہو۔ یہ ایک بڑا واضح کیس ہے، اور کل شہباز شریف صاحب دیکھیں کس طرح چیخ رہے تھے کہ جناب علی وہ شائگان آشیانہ اسکیم، اندھوں کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے خواجہ آصف ہے۔ اگر لاہور گوال منڈی کے اندھے کو 2 موری پل پہ جو اندھا نابینا بیٹھا ہو، اس کو پوچھو یہ آشیانہ اسکیم کس کی ہے، تو وہ کہے گا جی پیراگون خواجہ سعد رفیق کی۔ اور جو ریٹس انہوں نے لگائے ہیں لاہور سے سکھر ملتان روڈ کے، جس میں سیف الرحمان صاحب ملوث ہیں، آپ جرنلسٹ ایک کام کریں، ایک ٹکڑوں کے ریٹ قوم کو بتا دیں کہ یہ جو 10 میل کا ٹکڑا ہے یہ کتنے کروڑ روپے میں ہوا ہے، اور یہ دوسرا 10 کروڑ کا ٹکڑا ہے۔ اور میں آج قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف سے بڑا چور ہے، یہ میں برملا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے پہلا کیس پاناما کا لڑا 62-63 میں، اور یہ حدیبیہ پیپر میں 600 کے ڈاکومنٹس ہیں، پتہ نہیں کب جائے گی۔ میں تو کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا،
کہ نئے ریفرنس کے ساتھ کب جائیں گے، اور اس ملک کے وزیر خزانہ جو بیمار بنے بیٹھے ہیں لنڈن میں، اربوں روپے کی لوٹ مار کے. چائنا سے میرا تعلق ہے بہت زیادہ. چائنیز مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب سارے فیصلے دبئی میں ہوتے تھے، ECC سب بکواس ہے پاکستان میں. اور میں عمر کے حصے میں جھوٹ بولنے پہ یقین نہیں کرتا. ٹاپ چائنیز جن کو ٹھیکہ ملتا تھا ان کی کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ٹوین ٹاور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کمیشنوں پہ فیصلہ کرتے تھے. پھر یہ مسئلہ طے ہوتا تھا کہ بھئی یہ 3 پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی ہیں. اور ایک پلاننگ کے تحت ٹرمپ نے ٹویٹ دیجیے، اس کی ٹویٹ ایک پلاننگ کا حصہ تھا. حسین حقانی، اصل حقانی گروپ جو ہے پاکستان کا دشمن جو ہے وہ حسین حقانی ہے، جسے پاکستان میں پریزیڈنشل پروٹوکول ملا، پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملا. اور اسرائیلی ٹور، یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے. اور محمد خان اچکزئی صاحب اگر یہ گئے ہیں جس ٹور پہ اور جو کام کر رہے ہیں، اس وقت گینگ آف 5 اس ملک کو تباہ کر دینا چاہتا ہے. یہ گینگ آف 5 ہے نواز شریف، الطاف حسین، احمد اچکزئی، حسین حقانی اور اس ٹائپ کے لوگ جو پاکستان کو فائنینشلی، پولیٹیکلی، مورلی اور ہر سطح پہ، نواز شریف کسی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ اس کو سزا ہو. آپ دیکھیں گے یہ دھماکہ کرے گا، یہ غلطی کرے گا، یہ جوڈو کراٹے کرے گا، یہ بینکاک کے شعلے کھیلے گا، اور پھر اس کے ساتھ بغداد کی راتیں ہوں گی. اس کا ایک ہی مشن ہے کہ میری کہیں لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے. اور وہ ریفرنسز جو کورٹس میں لگے ہیں، اور کورٹس کے خلاف جو میں تو حیران ہوں. اب خورشید شاہ سید ہے، میں کیا کہوں، خورشید شاہ جیسے آدمی نے آج چیف جسٹس کو للکارا ہے، کیا پدی کا شوربہ. ایک کیس نہیں، ایک کیس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سے کسی نے کسی کو سزا نہیں دی. یہ اس ملک کا وہ گندا اور پراگندا کا نظام ہے کہ جو آدمی لوٹتا ہے، لوٹنے والے کا آدمی لیڈر آف اپوزیشن لگ جاتا ہے. اور کاش اس وقت تحریک انصاف نے مجھے لیڈر آف اپوزیشن کی 4 ووٹیں دی ہوتی تو میں کام آر پار کر چکا ہوتا. آدھی جیل بھری ہوتی نیب کے کیسز سے، کیونکہ یہ کیس ہی نہیں بھیجتے. اور آج خورشید شاہ صاحب نے بھی چیف جسٹس کو للکارا ہے. جس ملک میں فوج کو گالی دی جا رہی ہو جی، جس ملک میں 5 ججز کے بارے میں، اگر میں غلط ہوں تو میری آپ اصلاح فرما دیں، ابھی ملک کا سٹپنی پرائم منسٹر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈسٹ بن میں پھینکنے والے 5 ججوں کا فیصلہ ہے. اور کوئی اس کے باپ سے پوچھے یہ تو بلیو ایئر کہاں سے لے کے آیا 747 کی کمیشنیں کھانے والے. اور LNG کا کیس میرا قوم سے وعدہ ہے، انشاءاللہ تعالی 15 فروری سے پہلے ایک کاغذ ہے. اس ملک میں کاغذ نکالنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 200 ارب روپے ایسے کھاتے ہیں جیسے یہ کوئی چکوال کی ریوڑیاں کھا رہے ہیں. 200 ارب روپیہ یہ چکوال کی ریوڑیاں سمجھ کے کھا جاتے ہیں. اور یہ سارے چور مل گئے ہیں. دنیا سیاست میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا وزیر اعظم قائمے پہ ہو، جس کا وزیر خارجہ قائمے پہ ہو، جس کا وزیر داخلہ قائمے پہ ہو، اور جس کے 39 لوگوں نے اپنے قائمے ختم کروانے کی درخواستیں دی ہیں. صرف ایک ملک میں، مجھے باہر کا نہیں پتا، میں صرف UAE کی بات کرتا ہوں. بعض لوگ تو 51 کہتے ہیں، بعض پاکستانی، ابھی میں گیا ہوں، وہ 39 لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اپنے ملک کی سالمیت پہ یقین نہیں ہے. اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں، اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ قائمہ دوسرے ملکوں کا رکھتے ہیں. ان کے خیال میں وہ زیادہ قائم دائم رہنے والے وزیر ہیں. میں آج آپ کو میں نے اس لیے زحمت دی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید دیکھیں میں نے پاناما کا کیس 62 63 کا آپ کے سامنے ہے. حدیبیہ میں اونچ نیچ ہوئی ہے.
آج مجھے پوری امید تھی کہ الیکشن اصلاحات کا کیس جو ہے وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، لیکن وہ 6 تاریخ پڑ گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی LNG کا کیس بھی 15 تاریخ سے پہلے لگ جائے گا۔ میں کیونکہ اتنا آپ نے میرے استعفے کا شور ڈالا، میرا استعفیٰ ایک پارٹی کا استعفیٰ ہے۔ نواز شریف تو کہتا ہے کہ یہ ایک پارٹی کا لیڈر، اب میں ہوں بھائی، اب پتہ لگا ایک پارٹی کا کیا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتہ لگا تو تھوڑے دنوں میں اور پتہ لگ جائے گا کہ ایک پارٹی کے لیڈر کا سائز کیا ہے، اور پھر آپ کو بڑے ہوش میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے جن کو حقیر سمجھا انہوں نے تمہارا کام تمام کیا، اور انشاءاللہ ان کا سیاسی کام تمام ہوگا۔ میں نواز شریف سیاستدان کے خاندان کی سیاست کو اس ملک میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کرپٹ، بے ایمانوں، ڈس آنسٹ اور اس سزا سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والی پارٹی سمجھتا ہوں، اور اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اور میرا یقین تھا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا کہ میں نے فروغ نسیم صاحب کو کیا ہوا کہ آج ان کا کیس جو ہے، دنیا میں ٹیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات وکیل نہیں آتا، بعض اوقات موکل نہیں آتا، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، میں کسی کو الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، لیکن آج یہ 6 تاریخ پڑ گئی ہے، اور LNG انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو، 2 کو میں اپنے حامیوں کو بھی میں نے سب کو بلا لیا ہے، 2 کروں یا 9 کروں، کیونکہ میں LNG کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں LNG بطور MNA وہ اپیئر نہ ہوں تو میرا کیس وہ اس فوقیت پہ نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ لوگ سزا بھی ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، ناموس رسالت کی پکڑ میں آئے ہیں۔ یہ میں قرآن کی آیت ترجمہ کر کے آیا ہوں، میں نے لعنت نہیں بھیجی، 4 اسمبلیوں نے قرارداد پاس کی ہے، یہ قرآن کے سپارہ 3 آل عمران میں اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اگر اللہ نے 1 دفعہ لعنت بھیجی ہے تو میں غار ان کو 101 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس لیے نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ ان کو اردو آتی ہے، نہ ان کو پشتو آتی ہے، یہ صرف باتیں کرنی جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے سپارہ بھی کوٹ کر دیا ہے، سپارہ نمبر ہے 3 سورت آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ میں کسی غیر معروف کے ساتھ نہیں کھڑا، ہر لوگ مجھ سے زیادہ باعزت ہیں، اور یا صادق نے جو میرے ساتھ 4 سال سلوک رکھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ اس کا بیان میں نے پڑھا کہ مجھے فون کرے میں استعفیٰ لے لوں گا۔ شیخ رشید بھی اتنا بچہ چوچا نہیں ہے، تمہارے ساتھ استعفیٰ ہوگا۔ A²=A+B۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ منکر قرآن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے میرے الفاظ سن لیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف سازش کی وہ نواز شریف ہے، اس پہ 101 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں، اور جسے 5 ججوں نے فیصلہ دیا، نااہل قرار دیا، اس نے اپنے آپ کو اہل قرار دیا، اس کو لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ کی پارلیمنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں خود 6 دفعہ پارلیمنٹینین رہا ہوں، جو گندا انڈا ہے اس کو گندا انڈا کہنا چاہیے۔ میں خود پیر ہوں، 65 سال میری عمر ہے، میں اب خود بہت بڑا پیر ہوں۔ میں نے ان سے یہ کہا ضرور کہ کل میں 23 تاریخ کو استعفیٰ دے دوں، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں دینا آپ۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں 2-3 ماہ رہ گئے ہیں، الیکشن کے استعفے دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے سمجھ ہے کہ 28 تاریخ کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتے، میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ آ بیل مجھے مار، میری اپنی ٹائمنگ ہے، ان کی اپنی ٹائمنگ ہے، میں بے وقوفوں کے استبل میں کھیل رہا ہوں۔ میں نے ان پہ لعنت بھیجی، انہوں نے 4 اسمبلیوں سے لعنت پائی، میں قرآن کا حکم سنا رہا ہوں کہ ان پہ لعنت ہے۔ جو قرآن کے حکم کا منحرف ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ میں استعفیٰ کے لیے ذہنی تیار ہوں، میں سمجھتا ہوں اب استعفیٰ دینا یا نہ دینا، میں بے وقوف تو نہیں ہوں۔ 28 تاریخ کے بعد تو الیکشن ہونے کوئی نہیں، یہ تو اور میری جائزہ ہونی ہے۔ سر میں استعفیٰ دینے کے لیے ہر لمحے تیار ہوں۔ آپ میری دیکھیں، یا آپ سوال کریں یا آپ میرے منہ میں جواب ڈالیں۔ میں 2 سیٹوں سے لڑنے جا رہا ہوں، حلقہ نمبر 55 اور 56 سے، اگر الیکشن ہوئے، اگر نہ ہوئے تو پھر میں کچھ اور کام کروں۔ سر یہ جملہ اگر ہے تو میں دوبارہ دہرانے میں حرج تو کوئی نہیں۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، میں حلقہ 55 56 54 3 حلقے میں نے لیے ہیں، ان میں سے ایک حلقے میں عمران خان الیکشن لڑے گا۔
میں 101 کروڑ مرتبہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں جہاں جھوٹ ہے، اور قرآن کے حکم سے بھیجتا ہوں جہاں ناموس رسالت کے خلاف سازش ہوئی. جو میں نے جملہ کہا اس جملے کو 101 بار دہراتا ہوں. جس نے ناموس رسالت کے ختم نبوت کے خلاف کام کیا سمیت نواز شریف پہ، اس پہ 101 کروڑ مرتبہ لعنت لعنت لعنت. میں نے عمران خان کو کل کہا کہ میں صبح استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، اس نے کہا 7-8 دن ٹھہر جا. دیکھیں نواز شریف صاحب، بڑے احترام کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ گلی گلی رسوا ہوں گے. میں بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، بیٹیاں قابل احترام ہوتی ہیں. جو کچھ نواز شریف کو یہاں پہنچایا ہے ان کی صاحبزادی نے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور عقل اور بصیرت دے. دیکھیں گزارش یہ ہے، ابھی تک 130 ڈسٹرکٹس میں سے صرف 30 ڈسٹرکٹس کی مردم شماری ہوئی ہے. اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں ٹیکنیکل، اس کو کہیں آپ آسمان پہ نہ پہنچا دیں. سو بی اے ٹیکنیکل ایز اے ایکسپیرینس مین، اور آپ سب ایکسپیرینس صحافی ہیں، اسلام آباد کے سینئر ترین صحافی ہیں. 130 میں سے صرف 30 ہوئے ابھی تک، 100 کی رہتی ہے. اس کے بعد 5% کا تڑکا ہے. سو میرے حساب میں 2018 میں الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. سر جو بات میں نے ان کے سوال میں کہی ہے وہی سوال ہے. دیکھیں میں کوئی فارسی میں نہیں جواب دے رہا. 30 ڈسٹرکٹس کے ہو گئے ہیں، 100 رہتے ہیں، 5% کا تڑکا ہے. اس کا شیخوں والا میں حساب لگاتا ہوں تو 2018 میں الیکشن نہیں دیکھ رہا. اگر خاقان عباسی کل اسمبلی توڑ دے اس کا میرے پاس کوئی حرج نہیں. کوئی اگر کسی جگہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، کسی 2 صوبوں میں 2 اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں. جو جواب بھائی نے پوچھا سوال آپ کا وہی ہے. کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا، نہ میں جوائن کر رہا ہوں، میں عوامی مسلم لیگ کو ہیڈ کر رہا ہوں. سر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں نا، جواب تو دینا میرا حق ہے نا. دیکھیں نا آپ مجھے یہ تو نہیں کہ سوال بھی آپ کریں اور جواب بھی آپ دیں. میں کوئی پی ٹی آئی نہیں جوائن کر رہا، عوامی مسلم لیگ قلم دوات سے الیکشن لڑوں گا. دیکھیں دھرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا، وہ جلسے کا فیصلہ ہوا تھا. میں 14-15 کو چاہتا تھا، سب لوگوں کی رائے تھی کہ یہ 17 کو فیصلہ ہو. اور اگر دھرنے کا فیصلہ ہوا، ابھی رستے میں آتے ہوئے گنڈا پور صاحب نے مجھے فون کیا کہ ایکشن کمیٹی کی آپ میٹنگ بلائیں. میں نے کہا اب ایکشن کمیٹی کی میٹنگ میں اس دن آؤں گا جس دن آپ دھرنے کا فیصلہ کریں گے. کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے یار، کس چیز کا خطرہ ہے اتحاد میں؟ کوئی کسی نے سٹینڈ نہیں لیا ہوا. آصف زرداری کہتا ہے کہ وہ موصوف جو ہیں اپنے بن چکے ہیں، کیا کہتے ہیں مر گئے جڑے ساڑھے نصر اللہ ملک صاحب. میں نے تو یہ پڑھا، آپ نے کچھ اور پڑھا ہے. معلوم نہیں کیا ہوا. آن اوتھ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ میرا کوئی مسئلہ تھا، نہ میں اس زمانے میں 22 لاکھ کی گاڑی رکھنے کا تصور بھی کر سکتا تھا. آج تو کر سکتا ہوں، اس زمانے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 30-40 سال پہلے میں نے پرچہ کرا دیا. میں اب لڑائی بدماش تو نہیں ہوں کہ گن مین رکھوں. دیکھیں نا وہ تو لڑنے آئے. ناموس رسالت پر آپ لوگ موجود تھے. جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا، اگر کوئی اور ہوتا تو وہاں سے بھاگ جاتا نا. میں تو مار کھانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوا تھا. میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے. 2 دفعہ انہوں نے اسمبلی کے باہر پلاننگ کے تحت مجھ پہ حملہ کیا، لیکن میں تو نہیں بولا. میں تو بدماش نہیں ہوں جی. میں سیاست کھیلتا ہوں، بدماشی نہیں. مجھے اسپیکر سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جو کام بھی یہ میرے خلاف کریں گے یہ ان کے خلاف جائے گا. ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. ان کی ذہنی حالت اتنی ہی ہے جتنا یہ خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں آئے ہیں. 1 گھنٹے کی پیشی تھی کل وہاں نیب میں، تو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی شہباز شریف کی. ہاں میں پیچھے سے بھی میں دیکھیں میں عمران خان کا اتحادی ہوں، اس کے حد تک مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی میں اس بات کا حامی ہوں، اور میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ ہمیں اسلامی گروپس کو سیٹیں دینی چاہیے اگر الیکشن ہوئے تو. یہ میری فل ان دی بلینکس ہمیشہ رکھیں. دیکھیں خورشید شاہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بلاول سے میرا کچھ نہ کچھ انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے. آپ نے بلاول کا پوچھا نا، اسمبلی کا چھوڑو. میں نے کہا نا اس سے میری ہیلو آئے چل رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے خود کہتا ہے میں فین ہوں، تو میں بھی اس کا فین ہوں. بھائی آپ نے جو سوال پہلے پوچھا وہ مجھے کہتا ہے کہ شیخ رشید میں تیرا فین ہوں، تو اسٹریٹ سمارٹ ہے. میں اسے کہتا ہوں میں تیرا فین ہوں. مجھے دکھ ہوا کہ چودھری نثار جیسا بندہ پرویز رشید ٹائپ جیسے بندے کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا. پرویز رشید میرا محلے دار ہے اور میرے ساتھ الیکشن لڑا ہے. آخری لطیفہ آپ کو سناتا ہوں
کہ میں نے سائیکل ڈگ ڈگ چلائی تو اس کے گھر چلا گیا. تو اس کی اماں میری ماں کی بجا تھی. میں کہا اماں دعا کر میرا صبح الیکشن. اس نے کہا جاؤ پتر تو جت سے. صبح میں جیت گیا اور پرویز رشید ہار گیا. تو پرویز رشید گھر گیا, اس ماں نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا وہی ہوا ہی نا جس لیے دعا کی تھی وہ جت گئی. میں نہیں سمجھتا کہ پرویز رشید کا کوئی میچ ہے چودھری نثار کے ساتھ. وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا. اور چودھری نثار اس جگہ پہ اس لیے پہنچا ہے کہ اس کے اندر گیٹس ہی نہیں ہے, لیڈرشپ کرج نہیں ہے. جس بندے کے ساتھ لیڈرشپ کرج نہ ہو اور ڈیسیژن میکنگ نہ ہو, اس کا نام پھر چودھری نثار بن جاتا ہے. نہ اوپر کا رہتا ہے نہ نیچے کا رہتا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چیوں موں پرویز رشید ٹائپ کے لوگوں سے یہ اس طرح ذلیل ہوگا. میرا صرف عمران خان سے تعلق ہے اور اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں نے یہ 3 سیٹیں طے کی ہیں. میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. 1 سیٹ وہ لڑیں گے, 2 سیٹیں میں لڑوں گا. قابل احترام ہے ہر عالم دین. اگر ہمیں کوئی بلائے تو میں تو آپ کو پتہ ہے مسجد میں بھی تبھی جاتا ہوں اذان ہو. گھڑی میرے پاس ہے لیکن اذان کا ہونا ضروری ہے. نہیں دیکھیں سرسری کل میں نے اس کو پوچھا, یہ میرا بھائی ہے برخوردار ہے چھوٹا آپ یقین جانیں اب میرے استعفے دینے یا نہ دینے سے اس اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ یہاں بائی الیکشن ہوگا جو کسی کو غلط فہمی ہے کہ میں جیت جاؤں گا یا ہار جاؤں گا. میں آپ ٹائمنگ مجھ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کی فیصلے کی بہتر صلاحیت دی ہے. میں نے آپ سے 15 فروری تک کا ٹائم مانگا ہے. 2 یا 9 کو میں سب لوگوں کو بلاؤں گا. اور انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے, درست فیصلے بھی کرتا ہے. میں اس شہر میں جیتا بھی ہوں, ہارا بھی ہوں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میرے شہر کی تضحیک ہو. اب تو استعفے بے جان سا ہو گیا ایسے مریل قسم کا.